ہمارے YouTube چینل سے جڑنے کے لیے یا علی مدد چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد للہ والجنة للموقدین والنار للعاصین، ثم الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی الرسول المسدد والمصطفى الامجد ابی القاسم المصطفى محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتہم ومنکری فضائلہم اجمعین۔ اما بعد، قال حسین بن علی علیہ الصلاۃ والسلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحیات عقیدۃ و جہاد۔ صلوات محمد والے عزیزان گرامی قدر، محترم سامعین کرام، ہمارے اور آپ کے جوگی پورہ آنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ مجلسیں کر سکیں اور اس مجلسوں میں جتنا ہو سکے شرکت کر سکیں، چاہے وہ شرکت ذاکری کے ذریعے سے ہو، مرثیہ خانی کے ذریعے سے ہو، نوحہ خانی کے ذریعے سے ہو، یا امام حسین کو پرسہ پیش کرنے کی غرض سے ہو۔ ہمارا مقصد یہی ہے جوگی پورہ آنے کا۔ میں آپ کی خدمت بہت جلدی جو ہے وہ تمام کر دوں گا، لیکن اپنے اس آنے کے مقصد کو میں چاہتا ہوں کہ چند جملوں میں آپ حضرات تک پہنچا دوں، چونکہ دامن وقت میں میرے بھی گنجائش نہیں ہے، مجھے واپس جانا ہے، تو لہٰذا اپنے اس مختصر سے وقت میں چاہتا ہوں کہ پوری بات آپ حضرات کی خدمت میں نظر کروں۔ ایک نعرہ صلوات مل جل کے خدمت آل محمد پر ارشاد فرمائیں۔ امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ زندگی دو چیزوں کا نام ہے، اچھی حیات دو چیزوں کا نام ہے۔ ایک تو یہ کہ انسان کا عقیدہ مضبوط ہو، اور دوسرے یہ کہ اپنے ہی عقیدے کے ساتھ وہ آخر لمحات تک جہاد کرتا رہے۔ یعنی زندگی دو چیزوں پہ مشتمل ہے، ایک انسان کا جہاد اور دوسرے اپنے ہی عقیدے کے ساتھ۔ دیکھیے، معاف کیجئے گا، ہماری زندگی میں یہی ہوتا آیا کہ ہم لوگ اپنے عقیدوں سے کم جہاد کرتے ہیں، دوسروں کے عقیدوں سے زیادہ جہاد کرتے ہیں، دوسروں کے عقیدوں سے کم لڑتے ہیں، اپنے عقیدوں سے جبکہ ہمیں زیادہ جہاد کرنا چاہیے، ہم اپنے عقیدوں سے جہاد نہیں کرنا چاہتے۔ میرے عزیزوں، مجلس کا جو عنوان ہے اور موضوع ہے، یہ دو چیزوں پہ مشتمل ہے۔ ایک تو یہ کہ ہمارا عقیدہ اچھا ہونا چاہیے۔ میں کہاں تک عقیدے کی تعریف کرتا رہوں گا اور آپ کہاں تک سماعت کرتے رہیں گے؟ میں نوجوانوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ جو ہماری مجلس کا مقصد ہے، اگر آپ آ کے بیٹھ گئے اور جہاں تک میں اپنی آواز پہنچا رہا ہوں اگر میں کامیاب ہو گیا
تو انشاءاللہ مجلس بہت جلدی تمام ہو جائے گی۔ عقیدے کی تعریف میں کیسے کروں؟ میں چاہتا ہوں کہ عقیدے کا جو مصداق ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ عقیدہ کہتے کسے ہیں؟ مولانا فرمائیں عقیدہ ہے کیا؟ آپ حضرات کے ذہنوں میں ہے نا کہ ہمارا عقیدہ اچھا ہونا چاہیے۔ عقیدہ کہتے کسے ہیں؟ سنیے، اللہ ایک ہے یہ عقیدہ ہے، سرکار ختمی مرتبہ آخری رسول ہے یہ عقیدہ ہے، قرآن آخری کتاب ہے یہ عقیدہ ہے، حضرت علی خلیفہ بلا فصل ہے یہ عقیدہ ہے، آنسو ذریعہ نجات ہے یہ عقیدہ ہے، محبت اہل بیت ماحصل حیات ہے یہ عقیدہ ہے۔ تو میں سارے عقائد کو چھوڑ کر بس ایک عقیدے پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے، وہ یہ ہے کہ آنسو ذریعہ نجات ہے۔ شاداب مولائی صاحب، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں ہے کہ آنسو ذریعہ نجات ہے؟ عقیدہ ہے ہمارا؟ رات جاگ رہے ہیں کم از کم وہ تو میرا ساتھ دے سکتے ہیں۔ آنسو ذریعہ نجات ہے یہ عقیدہ ہے ہمارا؟ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جب آنسو ذریعہ نجات ہے تو کیا ہر آنسو ذریعہ نجات ہے؟ نہیں، جا کے سنیے گا جس بات کو میں عرض کر رہا ہوں۔ آنسو ذریعہ نجات ہے تو کیا ہر آنسو ذریعہ نجات ہے؟ کہنے لگے نہیں، وہ آنسو کہ جو معرفت کے ساتھ آنکھوں سے نکلے، وہ آنسو کہ جو معرفت کے ساتھ آنکھوں سے نکلے، وہ آنسو ذریعہ نجات ہے۔ میں ایک خوبصورت سا جملہ آپ حضرات کی خدمت میں نظر کرنے جا رہا ہوں۔ میرے عزیزوں، کمال ہے ان آنسوؤں کا کہ جو نکلتے تو آنکھوں سے باہر ہیں لیکن صفائی آنکھوں کے اندر کی کرتے ہیں۔ نہیں، مرادہ نہیں فرمایا آپ نے، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جو نکلتے تو آنکھوں سے باہر ہیں لیکن صفائی آنکھوں کے اندر کی کرتے ہیں۔ موضوع بڑا ٹف ہے لیکن آپ انشاءاللہ اسے آسان فرمائیے گا۔ میں اپنی بات آپ کی خدمت میں نظر کر رہا ہوں۔ آنسو نکلتے آنکھوں سے باہر ہیں لیکن صفائی آنکھوں کے اندر کی کرتے ہیں۔ دنیا کی ہر قوم اپنے تہوار کا اور سال کا آغاز جو ہے وہ خوشی سے کرتی ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ دنیا کی ہر قوم اپنے تہوار کا آغاز خوشی سے کرتی ہے، لیکن نہ جانے یہ کون سے افراد ہیں، یہ کون سی قوم ہے جو اپنے سال کا آغاز ہی غم سے کرتی ہے۔ نہیں، بلکہ انتظار کرتی رہتی ہے کہ محرم کا چاند نمودار ہو اور ہم حسین کا ماتم کریں، محرم کا چاند نمودار ہو اور ہم حسین پہ گریہ کریں۔ آئیے میں سب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی تم دنیا کی کون سی قوم ہو؟ سب تو اپنے تہوار کا آغاز خوشی سے کرتے ہیں، تم غم سے کیوں کر رہے ہو؟ تو یہ قوم آواز دیتی ہوئی نظر آئے گی، ہم کیا کریں؟ اگر رونے میں حیات نہ ہوتی تو ہم کیوں روتے؟ نہیں، سنیے گا میں جو بات کہہ رہا ہوں۔ کہنے لگے ہم کیا کریں؟ اگر رونے میں زندگی نہ ہوتی، اگر رونے میں حیات نہ ملتی تو ہم کیوں ماتم کرتے، کیوں گریہ کرتے؟ مطلب کیا ہے میرے کہنے کا؟ وہ بچہ کہ جو ابھی ابھی دنیا میں پیدا ہوا، ابھی جس نے دنیا میں جنم لیا، پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ وہ رو کے ساری دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ میں زندہ ہوں۔ نہیں، توجہ نہیں فرمائی۔ ساری دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ میرے اندر حیات پائی جاتی ہے، میں زندہ ہوں۔ اب سمجھ میں آیا یا آپ بھی نہیں سمجھے؟ یہ قوم پوری دنیا کو اپنے سال کے آغاز پر گریہ کر کے یہ بتانا چاہتی ہے کہ ہم اکیلی وہ قوم ہے جو زندہ ہے۔ توجہ ہے؟ ایک نعرہ صلوات ارشاد فرما محمد۔ سارے مومنین ملتے کہنے لگے یہ جو قوم ہمارے سامنے بیٹھی ہوئی ہے نا، خدا سلامت رکھے آپ تمام حضرات کو، تمام مردوں کو، خواتین کو، ہماری ماں بہنوں کو، جو سال کے آغاز پر پوری دنیا کو یہ بتانا چاہتی ہیں کہ ہم اکیلی وہ قوم ہے جس کے اندر حیات پائی جاتی ہے، جس کے اندر زندگی پائی جاتی ہے۔ اور میرے عزیزوں، یہ بات میں نے مولا کی برسوں پہلے سنی تھی کہ انسان اپنے وجود میں چھپا ہے۔ میں دن کی مجلس رات میں پڑھ رہا ہوں، چونکہ مشکل اس بات کی ہے، موضوع بڑا ٹف ہے، لیکن آپ آسان کریں گے انشاءاللہ، مجھے یقین ہے۔ مولا نے ارشاد فرمایا
کہ انسان اپنے وجود میں چھپا ہے، لیکن آج میں ایک نئی تعریف دینے جا رہا ہوں. انسان اپنے وجود میں نہیں چھپا بلکہ انسان اپنی آنکھوں میں چھپا ہے. نہیں، میں بات نہیں کہہ پایا آپ نے. انسان اپنی آنکھوں میں چھپا ہے. کیوں؟ مولا نے کہا کہ جب بھی کسی سے بات کرو تو کلام کرو تو اس بات کا خیال رہے کہ چہرے سے چہرہ ملا ہو، آنکھوں سے آنکھیں ملی ہوں. اگر کوئی نظریں چھپا کے بات کرے، نظریں گرا کے بات کرے تو سمجھ لینا کہ اس کے دل میں چور ہے. نہیں، میں بات نہیں کہہ پایا. سمجھ لینا کہ اس کے دل میں چور ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہنے لگے یہ سمجھنا ہے کہ انسان اپنے وجود میں نہیں چھپا، انسان اپنی آنکھوں میں چھپا ہے. سنیے جملہ، انسان اپنی آنکھوں میں چھپا ہے. پیغمبر اکرم نے جناب ابو ذر غفاری کو نصیحت فرمائی. کہا ابو ذر، وہ آنکھیں اللہ کو اچھی ہی نہیں لگتی جن آنکھوں میں پانی نہ ہو. وہ آنکھیں اللہ کو پسند ہی نہیں ہیں جن آنکھوں میں پانی نہ ہو. میں قرآن کی لفظیں آپ تک دہرا رہا ہوں. اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن کریم میں کہ مجھے بندوں کی دو صفتیں بہت پسند ہیں، ایک سجدہ، دوسرے گریہ. توجہ، میں ساری دلیلیں دے رہا ہوں قرآن سے اور احادیث سے. مجھے بندوں کی دو صفتیں بہت پسند ہیں، ایک سجدہ، دوسرے گریہ. ایک چھوٹا سا سوال اور بات کو آگے بڑھاؤں. یہ بتائیے کہ بندوں کا خدا سے راضی ہو جانا یہ زیادہ آسان ہے یا اللہ کا بندوں سے راضی ہونا یہ زیادہ مشکل ہے؟ سوال سمجھے آپ. بندے جلدی خدا سے راضی ہوتے ہیں یا اللہ بندوں سے جلدی راضی ہوتا ہے؟ بھائی بات سمجھے آپ. کون سا معاملہ زیادہ سخت ہے؟ تو ہر انسان یہی کہے گا کہ بندے تو دن بھر خدا سے راضی رہتے ہیں، کمال تو تب ہے جب خدا کہہ دے کہ میں اس سے راضی ہوں. بھائی بندے تو دن بھر خدا سے راضی رہتے ہیں، کمال تب ہے جب اللہ کہہ دے کہ میں اس سے راضی ہوں، میں اس سے راضی ہوں. توجہ نہیں فرمائی. اللہ نے کیا کہا؟ مجھے بندوں کی دو صفتیں بہت پسند ہیں، ایک سجدہ، دوسرے گریہ. ایک سجدہ، دوسرے گریہ. میرے عزیزوں مجھے کہنے دیجئے کہ یہ دو صفتیں اتنی اچھی لگتی ہیں پروردگار عالم کو، ایک سجدہ ہے، دوسرے گریہ ہے، کہ معمولی سے سجدے پر بھی جنت دینے کو راضی ہے، معمولی سے گریے پر بھی جنت دینے کو راضی ہے. بھائی صلوات پڑھے نا محمد. اگر جس دن رونے کے ثواب کا اندازہ ہو گیا نا آپ کو، جس دن گریے کے ثواب کا اندازہ ہو گیا، اس دن یقین جانیے ساری ملت یہ جو آپ کے اطراف میں بیٹھی ہوئی ہے نا، یہ اپنے اوپر فخر کرتی ہوئی نظر آئے گی. توجہ فرمائیے گا. میں سارے مومنین سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. یہ بتاؤ کہ رونے سے ثواب ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ توجہ، رونے سے ثواب ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ آپ خاموش بیٹھیں. رونے سے ثواب ملتا ہے. توجہ، پھر جملہ دوہرا رہا ہوں، رونے سے ثواب ملتا ہے لیکن سمجھ کے رونے پر جنت ملتی ہے. نہیں، میں اپنی بات نہیں کہہ پایا. رونے سے اگر یہ تین جملے میں پڑھ گیا اور ادا کر گیا جیسے میں پڑھنا چاہتا ہوں تو یقین جانیے تاریخ بن جائے گی. رونے سے ثواب ملتا ہے لیکن سمجھ کے رونے پر جنت ملتی ہے. اسی جملے کو پلٹ لیجئے، رونے سے جنت ملتی ہے. اب تک تو پہنچ بھی جانا چاہیے تھا، اتنے زمانے سے آپ مجلس سماعت کر رہے ہیں. رونے سے ثواب ملتا ہے لیکن سمجھ کے رونے پر جنت ملتی ہے. رونے سے جنت ملتی ہے، رونے پر جنت ملتی ہے لیکن سمجھ کے رونے پر رومال سیدہ ملتا ہے. کہنے لگے سمجھ کے رونے پر رومال سیدہ ملتا ہے. اب جو تیسرا جملہ میں پڑھنے جا رہا ہوں نا، یقین جانیے کوئی خاموش نہ بیٹھے گا. رونے پر جنت ملتی ہے، سمجھ کے رونے پر رومال سیدہ ملتا ہے. رونے سے، توجہ، رونے سے لوگ رضی اللہ ہوتے ہیں. بھائی جوگی پورا میں سمجھانے کی ضرورت ہے اس جملے کو. رونے سے لوگ رضی اللہ ہوتے ہیں. نہیں، پھر جملہ دوہرا رہا ہوں، رونے سے لوگ
سمجھ کے رونے پر علیہ السلام ہوتے ہیں. سارے مومنین ملتے ہیں. دیکھیے رات میں مجلس پڑھنا اس لیے زیادہ سخت ہے آصف بھائی، اس لیے زیادہ سخت ہے کہ یہ وہ وقت ہے جب حضرت موسیٰ بھی سو گئے تھے، تو آپ کا سونا ویسے ہی لازم ہے. لیکن میرے عزیزو ایسے ماحول میں مجلس کا پڑھ دینا یہ معجزے سے کم نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں. میں جملے آپ حضرات کی نقل کر رہا ہوں. کیا کہا؟ رونے سے ثواب ملتا ہے لیکن سمجھ کے رونے پر جنت ملتی ہے. رونے پر جنت ملتی ہے لیکن سمجھ کے رونے پر رومال سیدہ ملتا ہے. میں نے کہا جس جملے کو میں جو بھی پورا میں پڑھنے جا رہا ہوں انشاءاللہ ہر آدمی سمجھے گا اس جملے کو. سمجھ کے رونے پر رومال سیدہ ملتا ہے. رونے سے لوگ رضی اللہ ہوتے ہیں لیکن سمجھ کے رونے پر بھئی ابھی بھول گئے آپ. سمجھ کے رونے پر علیہ السلام ہوتے ہیں. خدا کی قسم یہ ہمارا افتخار ہے کہ اس خیمے میں جتنے ہیں سب علیہ السلام. نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں توجہ فرمائیے گا. اس خیمے میں جتنے ہیں سب علیہ السلام. اس پالے میں جتنے ہیں سب رضی اللہ. بھئی یہ کمال کی بات ہے کہ ادھر والے سب علیہ السلام، ادھر والے سب رضی اللہ. یہ ادھر والے علیہ السلام کیوں نہیں ہو سکے؟ کیوں نہیں ہو سکے؟ کہا اس لیے کہ یہ رو تو رہے تھے لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ کہاں رویا جاتا ہے کہاں ہنسا جاتا ہے. توجہ ایک نعرے صلوات ارشاد فرمائیں محمد. توجہ ہے حضور. سارے مومنین مل کے تاریخی سارے مومنین لیکن توجہ فرمائی. اور یہ مقدر کی بات ہے. توجہ ہے. میں جملہ کہہ کے آپ سے گزر جاؤں گا، وضاحت نہیں کروں گا ذرہ برابر، اس لیے کہ یہ مجلس سنتے ہوئے ماشاءاللہ 100 سال سے اوپر ہو گئے لوگوں کو. توجہ ہے. رونے سے لوگ رضی اللہ ہوتے ہیں لیکن سمجھ کے رونے پر علیہ السلام ہوتے ہیں. توجہ ہے میرے عزیزوں. یہ خدا کا کرم تھا کہ اس نے کشتی نجات بھی رونے والے سے بنوائی. اب تو جملہ واضح ہونا چاہیے تھا. یہ اللہ کا کرم ہے کہ کشتی نجات رونے والے سے بنوائی، ہنسنے والوں سے نہیں. بھائی یہ بتائیے کشتی نجات کس نے بنوائی؟ جناب نوح نے. جزاک اللہ. جناب نوح نے. جناب نوح کا نام کیا ہے؟ جناب نوح کا نام ہے عبد الجبار. لیکن اللہ نے کبھی اس نام سے نہیں پکارا. جب بھی کہا یا نوحن یا نوحن، اٹھائیے قلم و کاغذ لکھیے نوح کے کیا معنی ہے. اے نوحہ پڑھنے والے، اے گریا کرنے والے، اے رونے والے. بھائی نوحہ پڑھنے والوں کے لیے اس کے اندر تحفہ ہے، گریا کرنے والوں کے لیے تحفہ ہے. یہ خدا کا کمال تھا کہ اسی نوحہ پڑھنے والے سے کشتی نجات بھی بنوائی. میں کہوں گا خدا اس رونے والے پر ہنسنے والے بھی بہت تھے، ان سے بنوا لیتا. کہا نہیں، میں رونے والے سے کشتی نجات بنوا کے یہی دیکھنا چاہتا ہوں کہ رونے والوں کے ساتھ کون ہے، رونے والوں کے خلاف کون ہے. صلوات پڑھے نا محمد آل محمد. اور دیکھیے یہ بھی مقدر کی بات ہے. آپ ماشاءاللہ اتنی رات میں جاگ رہے ہیں، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں. یہ بھی مقدر کی بات ہے. رونا سب کے مقدر میں ہے بھی نہیں. میں جس بات کو کہہ رہا ہوں بڑی دلیل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جوگی پورا کے ممبر سے کہہ رہا ہوں. رونا سب کے مقدر میں ہے بھی نہیں. ذرا آئیے قرآن سے پوچھیں کہ رویا کس پہ جاتا ہے تو پتہ ہے اللہ نے کیا کہا. سورہ دخان کی آیت ہے.
جب فرعون ڈوبنے لگا، نہیں ڈوب گیا، تو اللہ نے فرعون کی طرف دیکھ کے کہا ما بکت علیہم السماء والارض، کہا یہ جو آدمی جا رہا ہے نا یہ اتنا خبیث ہے، اتنا ذلیل ہے کہ جب یہ دنیا سے گیا تو نہ تو اس پہ زمین روئی نہ آسمان نے گریہ کیا۔ کیا اب بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ کس پہ رویا جاتا ہے؟ کہا یہ جو آدمی دنیا سے جا رہا ہے یہ اتنا خبیث ہے کہ نہ تو زمین ہی روئی نہ آسمان نے گریہ کیا۔ تو قرآن نے یہ بتایا کہ سب پہ نہیں رویا جاتا، رویا اس پہ جاتا ہے جس کی زندگی شریف ہو۔ نہیں، اس میں کچھ کہنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ رویا اس پہ جاتا ہے جس کی زندگی شریف ہو۔ نہیں، میں اس سے آگے کی بات کرنے جا رہا ہوں۔ رویا اس پہ جاتا ہے جو لوگوں کا اطمینان بنے، اس پہ نہیں رویا جاتا جو لوگوں کا اطمینان چھینے۔ بھائی توجہ ہے آپ حضرات کی؟ اس پہ نہیں رویا جاتا جو لوگوں کا اطمینان چھینے، اس پہ رویا جاتا ہے جو لوگوں کا اطمینان بنے۔ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ عمر ابن عبدود کی بہن کا وہ جملہ آپ کی خدمت میں نظر کروں۔ جب عمر ابن عبدود کی بہن اپنے بھائی کے جنازے پہ آئی تو کیا کہہ رہی تھی؟ اے میرے بھائی، میں تجھ پہ بہت روتی، تیرا بہت ماتم کرتی، لیکن میں کیا کروں، تیرا جو قاتل ہے وہ بڑا شریف ہے۔ جو ہے آپ رات کی کہا میرے بھائی میں تیرا بہت ماتم کرتی، لیکن میں کیا کروں، تیرا جو قاتل ہے وہ بڑا شریف ہے۔ دیکھیے اس سلسلے کی صرف دو بات رہ گئی، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ دونوں ویسے سنائی جائے جس کا انتظار تھا وہ لوگ بھی چلے آئے۔ اب نہ اس سے زیادہ لوگ ہوں گے نہ یہاں سے پلٹ کے جائیں گے۔ توجہ ہے، وہ دو باتیں آپ تک پہنچا دوں۔ ایک نعرہ صلوات تو پڑھ دیں محمد والے محمد۔ سارے مومن تو ہر عورت اپنے اپنے شہیدوں کا ماتم کر رہی تھی۔ ذرا گریے کی تاریخ سن لیجئے گا، رونے کی تاریخ سنیے۔ اپنے اپنے شہیدوں کا ماتم کر رہی تھی۔ جب ماتم کی اور گریے کی آواز نبی کے کانوں میں پہنچی نا تو نبی نے کہا، ایک حسرت کی، ایک دعا کی کہ سب اپنے اپنے شہیدوں کا تو ماتم کر رہی ہیں، لیکن میرے چچا حمزہ کا کوئی ماتم نہیں کر رہا، کوئی ان پہ گریہ نہیں کر رہا۔ تو پتہ ہے جیسے ہی نبی نے حسرت کی تو یہ آواز ان کے بزرگوں کے کانوں میں پہنچی۔ انہوں نے کہا کہ جاؤ زہرا کے گھر جاؤ اور جا کے حمزہ کا پرسہ پیش کرو، حمزہ کا ماتم کرو۔ توجہ ہے، یہ ساری عورتیں جناب زہرا کے گھر آئیں، آ کے جناب حمزہ کا پرسہ پیش کیا۔ جیسے ہی گریے کی آواز اور رونے کی آواز نبی کے کانوں میں پہنچی کہ نبی صحن خانہ میں نکلے، اور نکلنے کے بعد ایک دعا کی۔ دعا کیا تھی وہ جملہ سن لیجئے، لطف آ جائے گا۔ کیا دعا کی؟ رضی عنکن، اللہ اس گریے کے طفیل میں تم سب سے راضی ہو جائے۔ جملہ سنیے، اللہ اس گریے کے طفیل میں تم سب سے راضی ہو جائے، اور صرف تم سے راضی نہ ہو، رضی عنکن وعن ازواجکن، اللہ ان آنسوؤں کے طفیل میں تم سے راضی ہو، تمہارے شوہروں سے راضی ہو، تمہارے بچوں سے راضی ہو، تمہارے بچوں کے بچوں سے راضی ہو۔ بھائی کمال کی بات ہے، ایک آنسو تھا، اس نے ہمیں بخشوایا، ہماری عورتوں کو بخشوایا، ہمارے بچوں کو بخشوایا، ہمارے بچوں کے بچوں کو، نہیں جملہ نہیں پہنچا سکا، ہمارے بچوں کے بچوں کو۔ بھائی ہم تو سمجھ رہے تھے کہ آنسو صرف آنکھوں کو پاک کرتا ہے۔ میں کیا کہہ گیا آپ کی خدمت میں؟ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ آنسو صرف آنکھوں کو پاک کرتا ہے۔ آنسو صرف آنکھوں کو پاک نہیں کرتا بلکہ نسلوں کو طیب و طاہر کرتا ہے۔ آنسو صرف آنکھوں کو پاک نہیں کرتا بلکہ نسلوں کو طیب و طاہر کرتا ہے۔ یہ میسج میں نے آپ تک پہنچا دیا۔ اب یہ آخری بات اور زحمت تمام۔ اب آپ کا مزاج آپ جیسے سنیں
آپ نے جو اتنی رات جاگ کے عبادت کی ہے اس عبادت کا میں تھوڑا سا ثواب بڑھانا چاہتا ہوں. میرے عزیزو جاگ کے سنیے گا اور دل لگا کے سنیے گا. آخری بات اور زحمت تمام ہو رہی ہے. کیا کہا؟ آنسو صرف آنکھوں کی طہارت نہیں کرتا بلکہ نسلوں کی طہارت کرتا ہے. اور یہ یاد رہے جن کی نسلیں طیب و طاہر ہوتی ہیں نا، جن کا خون طیب و طاہر ہوتا ہے، اسے مخالف سے ڈر نہیں لگتا. بھائی پورے جوگی پورا کا نقشہ کھینچ رہا ہوں میں. میرے عزیزو جس کے خون میں طہارت ہوتی ہے اسے کبھی مخالف سے ڈر نہیں لگتا. دلیل کیا ہے؟ کہا سنیے. امام حسن امیر شام کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. اس نے کہا کہ حسن میں تم سے اچھا ہوں، میں تم سے بہتر ہوں. تو بتا امام حسن نے کیا کہا کہ تو اور مجھ سے اچھا، تو اور مجھ سے بہتر یہ امکان ہی نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. پتہ ہے اگر امام نے صرف اتنا کہا ہوتا تو میں بھی پڑھ کے ختم کر دیتا. امام نے اتنا نہیں کہا کہ تو اور مجھ سے اچھا، نہیں. امام نے قرآن کی آیت پڑھی الخبیثات للخبیثین. کیسے اس جملے کو پڑھوں؟ خدا کی قسم اگر دن کا مرحلہ ہوتا یہ جملہ معراج کی منزلوں پہ چلا جاتا. میں آپ کی سماعت پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس جملے کو ادا کر رہا ہوں. امام نے کیا کہا؟ صرف یہ نہیں کہا کہ تو اور مجھ جیسا، نہیں. الخبیثات للخبیثین والطیبات للطیبین. امام نے زندگی بھر کی تاریخ کا نقشہ کھینچ دیا. امام نے کہا خبیث کا ساتھی خبیث ہوتا ہے، خبیث کا ساتھی خبیث ہوتا ہے، طیب و طاہر کا ساتھی نہیں. میں نے جملہ گھٹا دیا. جس کا مزاج جس سے ملتا ہے وہ اس کا ساتھی کہلاتا ہے. نہیں اب تو چائے پلانے والوں کو پہچان لیجئے. جس کا مزاج جس سے ملا وہ اس کا ساتھی کہلایا، جس کی طبیعت جس سے ملی وہ اس کا ساتھی کہلایا. اسی لیے نبی نے مسجد میں اس کا ہی ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا تھا جس کا مزاج جس سے مل رہا تھا. جزاک اللہ. سارے مومن جزاک اللہ. سارے مومنین مل کے سارے مومن جزاک اللہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. توجہ ہے میرے عزیزوں. نبی نے کیا کیا؟ جس کا مزاج جس سے مل رہا تھا. جزاک اللہ. سلامت رہے آپ نے حق ادا کر دیا عبادت کا. جس کا مزاج جس سے مل رہا تھا اس کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا. نہیں میں نے کوتاہی کر دی پڑھنے میں. جس کا مزاج جس سے مل رہا تھا، نہیں. خبیث کا ہاتھ خبیث کے ہاتھ میں. بھائی کیا آپ بھی پڑھنے کی ضرورت ہے؟ خبیث کا ہاتھ خبیث کے ہاتھ میں، طیب و طاہر کا ہاتھ طیب و طاہر کے ہاتھ میں. میں کہوں گا یا نبی اللہ جس کا مزاج جیسا تھا اس نے اس کا ہاتھ آپ نے اس کے ہاتھ میں دیا، پر اپنا ہاتھ کس کے ہاتھ میں دیں گے؟ نہیں زحمت تمام ہے بالکل. میں نے کہا یا نبی اللہ جس کا مزاج جس سے مل رہا تھا آپ نے اس کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا، اپنا ہاتھ کس کے ہاتھ میں دیں گے؟ عجب نہیں نبی آواز دے کہ میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کی طہارت کا یہ عالم ہوگا کہ اللہ نے ولادت کو اپنا گھر دیا تھا. جس کی طہارت کا یہ عالم ہوگا کہ اللہ نے ولادت کو اپنا گھر دیا تھا. اور یہ جملہ میرا نہیں ہے. اگر میرا ہوتا تو آپ ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے ٹوک دیتے. اتنی بڑی کتاب کا حوالہ آپ کی خدمت پہ پیش کر رہا ہوں کہ کوئی کاٹ ہی نہیں سکتا. آصف بھائی اتنی بڑی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں کہ کوئی کاٹ ہی نہیں سکتا.
सऊदी अरब से एक किताब छपी जिसका नाम है हजरत अली की जंगों का नक्शा। सऊदी अरब से कभी नेट की दुनिया पर मौका मिले तो इस किताब को उठा के देखिएगा। मैंने ये किताब पढ़ी, किताब नहीं पढ़ी, सिर्फ मुकदमा पढ़ा, और मुकदमा पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि पहले पब्लिक में जाके पढ़ दूं, फिर उसके बाद पूरी किताब पढ़ूंगा। अब वो मुकदमा सुन लीजिए। हाकिम नैशापुरी, ऐसा वैसा नाम नहीं है, हाकिम नैशापुरी ने एक तारीखी जुमला लिखा। कहा सुनो, ना अव्वलीन में कोई पैदा हुआ, ना आखिरीन में कोई पैदा हुआ। भाई अब तो लफ्जों की इतनी एहतियात है। ना अव्वलीन में कोई पैदा हुआ, ना आखिरीन में कोई पैदा हुआ, अली ऐने जौफे काबा में पैदा हुए। कहा कहा? जौफे काबा, जौफ तो समझ रहे हैं ना, काबे के बीचों बीच। ना अव्वलीन में कोई पैदा हुआ, ना आखिरीन में, अली ऐने जौफे काबा में। मैं कहूंगा हाकिम नैशापुरी, यही बात तो हम 1400 साल से समझा रहे हैं कि काबे से काबे वालों का शजरा मिलाओ। नहीं, जुमला मजलिस तमाम हो रही है, यही बात कब से समझा रहे? काबे से काबे वालों का शजरा मिलाओ। हमारा अव्वल भी यही आया था, हमारा आखिर भी यही आएगा। हमारा अव्वल भी यही आया था। और एक अदबी जुमला अदब में उतर के कह दूं, हमारा अव्वल भी यही आया था, हमारा आखिर भी यही आएगा। अगर यकीन न आए तो इंतजार करके देखो। मैं तवज्जो है मैं क्या कह रहा हूं? कहने लगे अगर यकीन नहीं आ रहा तो इंतजार करके देखो। मजलिस बिल्कुल इख्तिताम की मंजिलों पे है। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं कि इस ढलती हुई रात में आपने मेरा साथ दे दिया। इमाम हसन थे अमीर शाम के सामने, उसने कहा कि हसन मैं तुमसे अच्छा हूं, मैं तुमसे बेहतर हूं। तो इमाम ने क्या कहा? अल खबीसातो लिल खबीसीन व तय्यबातो लित तय्यबीन। खबीस का साथी खबीस होता, तय्यब व ताहिर का साथी तय्यब व ताहिर होता है। तो उसने पता है पलट के क्या कहा इमाम हसन से? वज्द में आ जाइएगा जिस जुमले की मैं गुजारिश कर रहा हूं। पता है इमाम ये उसने क्या कहा? उसने कहा कि हसन तुमने देखा नहीं, जब हुकूमत की बात आई तो लोगों ने मुझे वोट दिया, तुम्हें तो किनारे कर दिया, तुम्हें कहां वोट दिया? तो पता है इमाम हसन ने क्या कहा? जिसने तुझे वोट दिया है वो दो किस्म के लोग हैं। बाज वो है जो तेरे चापलूस हैं। मेरी जाने कुर्बान हो जाए, खुदा की कसम रात भर भी अगर इस जुमले को मैं पढ़ता रहा तो हक नहीं अदा हो पाएगा। इमाम ने क्या कहा? जिसने तुझे वोट दिया वो दो किस्म के लोग हैं। बाज वो है जो तेरे चापलूस हैं, बाज वो है जो तुझसे डर रहे हैं। जो तेरे चापलूस हैं उन पे कुरान की लानत, जो तुझसे डर रहे हैं उन पे खुदा की लानत। यानी इमाम हसन ने पूरे इलेक्शन का नक्शा खींचा। कहा सुनो, दो एतबार के वोट हो रहे हैं। नहीं, मैं समझा नहीं पाया अपने जुमले को। इमाम हसन ने पूरे यूपी के इलेक्शन का नक्शा खींचा और कहा सुनो, दो एतबार की वोटिंग हो रही है। बाज डर के वोट दे रहे हैं, बाज चापलूसी में वोट दे रहे हैं। नहीं, मैं तमाम कर रहा हूं, आखिरी बात है। बाज डर के वोट दे रहे हैं, बाज चापलूसी में वोट दे रहे हैं। मैं तमाम कर देता, बड़ा कयामत का जुमला इमाम हसन का। इमाम हसन ने मैं तुझसे अच्छा हूं लेकिन मैं कभी नहीं कहूंगा कि मैं तुझसे बेहतर हूं। काश पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं। नहीं, इस जुमले की वजाहत होनी चाहिए। इमाम हसन ने क्या कहा? इमाम हसन से जब उसने कहा हसन मैं तुमसे अच्छा हूं, तो इमाम ने क्या कहा? इमाम ने कुरान की आयत दोहराई, लेकिन इमाम हसन से अमीर शाम ने तो कह दिया कि हसन मैं तुमसे अच्छा हूं, लेकिन इमाम ने नहीं कहा कि मैं तुझसे बेहतर हूं।
مولا ابھی تک تو کہہ رہے تھے کہ میں تجھ سے اچھا ہوں، لیکن اب کیوں نہیں کہہ رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ اچھا وہاں بولا جاتا ہے جہاں سامنے والے میں کچھ ہو۔ جزاک اللہ، حوصلہ بڑھا دیا آپ نے۔ کہنے لگے اچھا وہاں بولا جاتا ہے جہاں سامنے والے میں کچھ ہو، جہاں سامنے والے میں کچھ ہو۔ میں پہلے سے ہی جانتا ہوں جو میرا مد مقابل ہے وہ بالکل خالی ہے، اس کے اندر کچھ ہے ہی نہیں، میرے مد مقابل میں کچھ بھی نہیں ہے۔ نہیں میرے عزیزوں، اب تک تو بہت سے شاعر بھی بیٹھے ہیں نا، تو ان کا بھی حق ادا ہونا چاہیے۔ امام حسن نے وہ قافیہ نہیں لگایا جو ہم نے کہا ہوا تھا، امام نے خود اپنا قافیہ لگایا۔ کہا سن، تو نے تو کہہ دیا کہ میں تجھ سے اچھا ہوں، لیکن میں کبھی نہیں کہوں گا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ اللہ نے، قافیہ سنیے اللہ نے جیسے ہمیں رسائل سے دور رکھا ہے ویسے ہی تجھے فضائل سے دور رکھا ہے۔ اللہ نے جیسے ہمیں رسائل سے دور رکھا ویسے ہی تجھے فضائل سے دور رکھا۔ اور یہ اتنا بڑا مسئلہ اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ فضائل سب کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے، فضائل سوئے رہنے سے نہیں ملتے، فضائل کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، فضائل کے لیے زحمت کرنی پڑتی ہے۔ میں نے اپنی بات کو مکمل کر دیا۔ میرے عزیزوں، اس 45 منٹ کی فضائل کے بعد آخر میں اپنے مسائل کے لیے جملہ ہے وہ آپ بات کی خدمت میں، چونکہ میں نے شروع کہاں سے کیا تھا، آنسو ذریعے نجات ہے، اور اختتام بھی یہی کر رہا ہوں، اسی جملے پہ اختتام ہو جائے گا۔ کتنے خوش نصیب ہیں آپ کے یہ آنسو کہ ادھر آنکھوں سے گرے اور ادھر سیدنا نے رومال میں اٹھا لیا۔ کتنے خوش نصیب ہیں تمہارے یہ آنسو کہ ادھر آنکھوں سے خون گرے اور ادھر سیدنا نے اپنے رومال میں اٹھا لیا۔ میں اپنے بھائیوں سے، بزرگوں سے ایک بات کہنے جا رہا ہوں، انصاف سے بتائیے گا آپ کے جو بھی برا آنے کا اور اس رات میں جاگنے کا کیا مقصد ہے؟ اگر آپ کو اس بات کا یقین نہ ہو کہ سیدہ روز محشر شفاعت کرے، اگر اس بات کا یقین نہ ہو تو انصاف سے بتائیے کہ کون ایسا آدمی ہوگا اس فرش پر کہ جو رات بھر شب بیداری کرے گا؟ میں دل کو ایک اطمینان ہے کہ سیدہ روز محشر شفاعت کرے گی۔ میں مرثیہ پڑھنے والوں سے خاص طور سے توجہ چاہ رہا ہوں، آپ بھی مرثیہ پڑھتے ہیں نا، نوحہ پڑھتے ہیں، قرصہ امام حسین کو پیش کرتے ہیں۔ کبھی موقع ملے جا کر سنیے، کبھی موقع ملے تو امام زمانہ کا مرثیہ پڑھ کے دیکھیے۔ آج جمعے کا دن ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ امام زمانہ کا جو مرثیہ ہے اس مرثیے کے 2-3 بند آپ کی خدمت پہ پڑھو۔ یقین جانیے کوئی آنکھ ایسی نہ ہوگی جو بغیر روئے ہوئے سو جائے۔ امام زمانہ نے پتہ ہے کیا کہا کہ تم جب روتے ہو تو تمہاری آنکھوں سے پانی گرتا، لیکن میں جب حسین کے لیے روتا ہوں تو میری آنکھوں سے خون گرتا۔ اور اس شب کے سناٹے میں میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، شب کے سناٹے میں گزارش کر رہا ہوں، میرے عزیزوں مسائل میں ساتھ رہیے گا، اور جو مسائل کا حق ہے وہ میری ماں بہنیں ادا کریں گے۔ مسائل کا جو حق ہے، کیا حق ہے؟ امام زمانہ کا مرثیہ پڑھیے۔ سب سے پہلا سلام امام زمانہ نے کیا کہا؟ میرا سلام ہو حسین کے اس سینے پر جس پہ شمر بیٹھا ہوا تھا۔ اور گریہ بلند ہو گئی۔ میرے عزیزوں، یہ دل میں ایک ہی تمنا ہے کہ یہاں سے کربلا جانے کا سامان مہیا ہو جائے، نجف جانے کا سامان مہیا ہو جائے۔ جس
نبی حسین ابن علی ہیں یا کربلا والے بسے ہوئے ہیں، میں دوسرے سلام پہ ان سے توجہ چاہ رہا ہوں۔ ایک سلام آپ نے امام زمانہ کو سن لیا، کیا کہا میرے مولا نے میرا سلام ہو حسین کے سینے پر، دوسرا سلام سن کے طرف جائیے گا۔ امام زمانہ نے کیا کہا میرا سلام ہو کربلا کے نونہالوں پر جنہیں ایسے پامال کیا گیا، ایسے پامال کیا گیا کہ دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف سے باہر آ گئی۔ آپ کی آواز میری بلند ہے، خدا نواز اپنے ہاتھ حاضر فرمائے۔ شب کا سناٹا ہے، پتہ نہیں امام زمانہ کی نگاہ کس بندے کو دیکھ رہی ہے، پتہ نہیں حسین کی شہزادی کس بندے کے پہلو میں بیٹھی ہوئی ہے اور اپنے بابا کے مسائل سن رہی ہے۔ میرے عزیزوں، دو سلام آپ نے سن لیا، تیسرے سلام کو سننے سے پہلے ایک چھوٹی سی وصیت ہے اور اسے نصیحت سمجھ لیں۔ دیکھیے کچھ محبتیں ایسی ہیں جو کتابوں میں نہیں ملیں گی، کچھ محبتوں کو سمجھنا ہوگا، جیسے باپ بیٹی کی محبت، یہ محبت کتاب میں نہیں ملے گی۔ میرے عزیزوں، کتاب
مصائب کے بعد مومنین کے حق میں دعا کی جائے، کیونکہ یقین جانیے جب آنکھوں سے آنسو بہتے تو دل بڑا نرم ہوتا، جب مصائب اہل بیت اطہار بیان ہو رہے ہوں تو دل کی نرمی کی وجہ سے دعائیں بڑی قبول ہو جاتی ہیں۔ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں میرے ساتھ دعا کیجیے گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک واسطہ آپ کے خدمت میں ہو، اس واسطے کے ذریعے سے دعا کروں گا۔ جو مومن اپنی جگہ بیٹھا ہے اپنے حق میں، اپنے بھائیوں کے حق میں، جتنی دور وہ آپ سے رہتے ہیں ان کے حق میں دعا کیجیے گا۔ ایک جملہ بس مسائل کا واسطے کے طور پہ کہا، منصور دولتی نے امام صادق کے گھر میں آگ لگا دی، مولا کا سارا گھر جلنے لگا۔ جب مولا کا گھر جلا انہیں جلتے ہوئے گھر کو دیکھ کر ایک گوشے میں امام بالکل خشی کے عالم میں پہنچ گئے۔ امام کا غلام بڑا پریشان تھا، مولا کی خدمت پہ آیا، ہاتھوں کو ہلا کے کہنے لگا، مولا آپ کے گھر میں آگ لگ گئی ہے، آپ کے بچے بہت پریشان ہیں، کبھی ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہے، کبھی دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں جا رہے، مولا آپ کے گھر میں آگ لگی ہے، کیا آپ اپنے گھر کی آگ بجھائیں گے نہیں؟ امام کی آنکھیں بند تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب دس سے افاقہ ہوا اپنے حق میں دعا کر رہے ہو، جب تھوڑی دیر کے بعد دس سے افاقہ ہوا تو اس نے مولا سے جملہ کہا مولا آپ کے گھر میں آگ لگی تھی، آپ نے اپنے گھر کی آگ بجھائی نہیں؟ تو پتہ امام نے کیا کہا؟ امام نے ایک ایسا جملہ کہا جو بہت دیر تک وہ روتا تھا۔ امام نے کہا کہ بتا جب میرے گھر میں آگ لگی تو میں اپنے بچوں کی ڈھارس تھا یا نہیں تھا؟ آپ اس جملے کو جیسے سنے اور جیسے دعا کریں آپ جانیں اور آپ کا مولا جانے۔ امام نے کہا کہ جب میرے گھر پہ آگ لگی تو میں اپنے بچوں کی ڈھارس تھا یا نہیں تھا؟ کہا مولا اپنے بچوں کی ڈھارس تھے۔ تو مولا نے پلٹ کے کہا جب میرے گھر پہ آگ لگی تو میں اپنے گھر کی جلتی ہوئی آگ کو دیکھ کر شام غریبہ کے منظر میں کھو گیا تھا۔ میں شام غریبہ کے منظر میں کھو گیا تھا کہ ہائے میں اپنے بچوں کی ڈھارس موجود تھا، پھر بھی میرے بچے کتنے پریشان تھے، کبھی ایک خیمے میں جا رہے کبھی دوسرے خیمے میں جا رہے۔ ارے حسین کے بعد جب قیام حسین میں آگ لگی ہوگی تو سکینہ کے جلتے ہوئے دامن کو کس نے بجھایا ہوگا؟ میرے عزیزوں، آپ کی آوازیں بھی کیا بتا اس موقع پہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، پروردگار تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کا جتنے بھی مومنین دور دراز سے آئے ہیں، اے میرے اللہ ان سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار انہیں صحیح و سالم ایمان کی حفاظت میں اپنے گھر واپسی نصیب فرما۔ پروردگار تجھے اہل بیت اطہار کا واسطہ یہ جتنے بھی ہاتھ تیرے دربار میں اٹھے ہیں ان کی نوکری کو اپنے دربار میں قبول فرما۔ پروردگار تجھے اہل بیت اطہار کا واسطہ جتنے بھی نوجوان بے روزگار ہیں ان کو روزی سے مالا مال فرما۔ اور میرے اللہ اتنے روزوں کے درمیان مولا کائنات کا روزہ ہے، جناب عباس کا روزہ ہے، شہزادی زہرا کا روزہ ہے، پروردگار تجھے واسطہ ہے ان تمام روزوں کا۔ اس پورے مجمع میں اگر کوئی بے اولاد بیٹھا تو تجھے واسطہ ہے جناب عباس کا کہ اسے اولاد کی دولت سے مالا مال فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ ہے تمام دعاؤں پر ایک دعا ہماری قربان ہے، ہر امام کا روزہ موجود ہے، سب کے روزے موجود ہیں، دیکھ کے بڑی طبیعت خوش ہوتی ہے، لیکن ایک روزہ جب بھی یاد آتا ہے تو بہت رونے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہزادی مرثیہ کا روزہ ہے، جناب فاطمہ کا روزہ ہے۔ آج شہزادی کے بچوں کے مزار اتنے عالیشان بنے ہوئے ہیں، لیکن شہزادی کا روزہ ہاتھوں کو بلند کر کے میرے عزیزوں دعا کیجیے، پروردگار تجھے واسطہ ہے حسین ابن علی کا، اے میرے اللہ ہم اپنی زندگی میں شہزادی کے روزے کی تعمیر دیکھ سکیں۔ اے میرے اللہ ہماری تمام دعائیں جس دعاؤں کو قربان ہے، آپ کی دعا یہ ہے کہ امام زمانہ کے اس طرح نصیب فرما اور